www.islamicwaves.com. لیکن اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر کی آواز تھی، وہ وہاں پہ گئی تو وہاں پہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے دیکھا، تلاشی کی، نہ کوئی وہ ہے، وہ وہاں سے کمپاؤنڈ سے بھی لوگ بھاگے آئے، زیادہ فاصلہ تو نہیں تھا دونوں جس میں، تو انہوں نے کہا ارے حلیہ تو یہ وہی ہے لیکن بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نہتی عورت ہے۔ یہ کر کے انہوں نے اندر لے آئے، وہ گورنر اندر لے کے آیا ہے، چائے وائے پلائی، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب یہ ہوا تو وہاں سے فون آیا اور فون آ کے پوچھتے ہیں کہ مشن اکمپلشڈ، کہ کیا وہ ختم ہو گیا وہ بمبار؟ تو انہوں نے کہا افغانیوں نے کہ بھائی آپ کو بڑی غلط فہمی ہوئی تھی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو نہتی عورت ہے۔ اس کے بعد یہ پانچ یہ فوجی اور تین اس میں یو ایس مارشل تھے، 2 ایف بی آئی کے اہلکار تھے اور ایک افغان وہ تھا ٹرانسلیٹر پشتو کا، اور ایک گارڈ تھا۔ یہ 7 لوگ تھے۔ یہ 7 لوگ آئے تو پھر یہ آئے اور انہوں نے وہ کام جو افغانیوں نے نہیں کیا، اینی شواہد کے مطابق اس وقت پھر عافیہ کو جا کے کولڈ بلڈ میں بالکل کلوز رینج پہ، چونکہ دیکھیں جو سیلف ڈیفینس میں کرتے ہیں نا، یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں فوجی، انہیں بہت اچھے نشانے لگانے آتے ہیں۔ جو سیلف ڈیفینس میں کرتے ہیں وہ کمر سے نیچے کرتے ہیں، کبھی بھی کمر کے اوپر ہی ٹانگ پہ کرتے ہیں، اس پہ کرتے ہیں کہ اگر وہ حملہ کر رہی تھی اور اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے کیا ہوتا نا تو ٹانگ پہ یا ہاتھ سے گولی مارتے، کبھی بھی سینے پہ یا اس سے نہیں۔ عافیہ کے دل سے 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے، دل کیسے بچا ہے یہ اس اللہ کی شان ہے۔ اور پھر 2 گولیاں ہیں، ایک سیدھے گردے میں سے جا رہی ہے اور ایک سائڈ وائز جا رہی ہے، جس سے پوری آنتیں اس کی ختم ہو چکی ہیں، چھوٹی آنت پوری جو ہے نکال دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں میڈیکل ریکارڈز میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں کلوز رینج پہ یہ جا رہے تھے تو وہاں پہ پھر ایک اور کسی افغانی اللہ کے بندے نے کہا ابھی تو اس میں سانس ہے، اس کو وینٹیلیٹر پہ لگا دو۔ اس نے اس کو سانس لے کے پھر سے زندہ کر دیا۔ پتہ نہیں کس لیے اللہ نے اسے زندہ رکھا، کس چیز کے لیے؟ وہ گولی دل کے سینے کے تو آر پار گئی، دل کیسے بچا اس کا؟ شاید اس لیے کہ وہ حافظ قرآن تھی، شاید وہ قرآن حال بن گیا اس کا، شاید اللہ نے کوئی اور مقصد تھا۔ اللہ نے اس کو ایک بدنام ہو کر یا ایک خودکش بمبار کی حیثیت سے ایک لاش ہمیں نہیں دینی تھی۔ اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ اللہ کی کیسی وہ بندی ہے اور کتنی عظیم وہ انسان ہے اور اللہ کی کتنی پیاری ہے وہ، کہ اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیا اللہ کی منشا تھی؟ اب گھبرا گئے وہ، اس کو فوراً بٹھا کے اڑا کے بختر بند اس میں لے گئے اور لے جا کے اور اسی زخمی حالت میں اس میں امریکہ لے کے گئے، 10-15 دن ادھر ادھر رکھ کے امریکہ لے کر گئے۔ اور مقدمہ کیا چلاتے ہیں اس کے اوپر؟ یہ چلاتے ہیں کہ 7 ان کے فوجیوں سے اس نے بندوق چھینی اس حالت میں۔ کیا وہ فوجی اگر اتنے ہی ڈرپوک اور اتنے ہی وہ ہیں تو لعنت ہے اس پہ، اور میں لعنت کرتی ہوں ہم سب پہ کہ ہم ان سے پھر بھی خوف کھاتے ہیں کہ ان سے اس نے چھین لی وہ گن چھین بھی لی۔ M4 رائفل جو کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ 10-12 کلو کی ہوتی ہے، اور کسی نے کہا کہ 14 کلو کی ہوتی ہے، کہ میں بھی نہیں اٹھا سکتی، وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ بہرحال وہ اس نے اٹھائی اور ان کے اوپر گولیاں چلائی، کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں نے سیلف ڈیفینس میں آنکھیں کری، یہ اسٹوری کی، یہ مقدمہ چلایا گیا، تمام یہ سارے گواہوں کے بیانات بھی آئے، لیبارٹری انہی کی اپنی لیب نے کہا کہ کوئی نشان بھی نہیں ہے انگلیوں کے اس گن پہ، یہ گن کبھی چلی ہی نہیں، پورے کمرے کی تلاشی لے لی گئی، کوئی M4 رائفل کی بلیٹس نہیں ملے، کوئی گولیاں نہیں، کوئی خول نہیں، لیکن عافیہ پھر بھی مجرم قرار ٹھہرائی گئی۔ عافیہ کو پھر بھی 7 الزام میں، اور جو 7 الزام اس پہ لگائے وہ دہشت گردی کا الزام نہیں، خود جب ہم نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے ایک دہشت گردی کے شک میں اٹھایا تھا تو آج وہ الزام لگاتے کیوں نہیں؟ تم کہتے ہو ڈائمنڈ سمگلنگ یا القاعدہ سے معاونت یا یہ اس کا علم تھا اس کے پاس،
تو آج وہ الزام تم لگاتے کیوں نہیں اس پر؟ تو اسے کھڑے ہو کے ان کی ڈسٹرکٹ اٹارنی نے حلفیہ اس جج نے دی. آج بھی جج کے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں کوئی ایویڈنس، اتنے تشدد کے بعد بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملا القاعدہ سے تعلق کا، طالبان سے تعلق کا، یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم یا دہشت گردی سے تعلق کا. اس کے اوپر صرف الزام ہے تو صرف یہی الزام ہے. یہ 7 الزام ہے. 3 تو وہی الزام ہے، 3 فوجیوں کے اوپر گن اٹھائی، 1 کے اوپر اٹھائی، 2 کے اوپر اٹھائی، 3 کے اوپر اٹھائی. یہ تو 3 ایک ہی الزام، 3 الگ الگ کر کے. چوتھا جو ہے کہ اس نے اٹھائی اور اللہ اکبر کہا. اس کے ہاتھ میں ایک پوزیشن آف اے ڈیڈلی ویپن، کہ اس نے ایک ڈیڈلی ویپن کو ہاتھ لگایا. پانچواں کہ اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے جو کہ ہمارے لیے ایک گالی تھی، تو اس نے ہمیں گالی دی. اور چھٹا یہ تھا. اور ساتواں یہ تھا کہ اس نے گولیاں لگنے کے بعد جب اس کو ہم گرفتار کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، جب وینٹیلیٹر ڈالے تھے تو یہ اس کو فائٹ کر رہی تھی، تو ریزسٹنگ اریسٹ. یہ 7 الزامات ہیں اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے. پورا آپ 111 صفوں کا فیصلہ پڑھ کے دیکھ لیں اور وہ پورا پڑھ کے دیکھ لیں. یہ 7 الزامات، یہ سارا امریکی اور یہودی میڈیا کے سارے وہ ہیں کہ اس نے اس سے شادی کی، وہ یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی. اس کی تو تعلیم میں بھی کہیں کیمیکلز اور اس کا تعلق نہیں تھا. وہ تو ایجوکیشن کے اس میں کر رہی تھی، اس کا تو کہیں دور تو وہ کر ہی نہیں سکتی وہ چیزیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ کر رہی تھی، کہ وہ کلوننگ کر رہی تھی اور وہ یہ کرتی ہے. سارے ان کا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں. وہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کو مجرم قرار دیا. اس کو مجرم ہی نہیں قرار دیا بلکہ اس کو 86 سال کی سزا دی گئی. اور جج کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں تھے، لیکن مجھے ڈیفینس کے وہ $2 ملین کے جو وکیل جو ہماری حکومت نے کیے تھے، انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ایسی جس سے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی پولیٹیکل اور اس کی اسلامی سوچ جو ہے اس کی وجہ سے، اور اس نے جو کھڑے ہو کے میرے سے باتیں کی ہیں اس کی وجہ سے میں اس کو یہ سزائیں بڑھا رہا ہوں. میری بہنوں، اس کے ساتھ عدالت میں اس کو عدالت میں زبردستی لایا گیا. وہ کہتی تھی یہ میرے وکیل نہیں ہیں، اس کو تو اپنی مرضی کے وکیل بھی نہیں چننے دیے. اس کو جس طرح مولانا صاحب نے آپ کو بتایا ہی تھا، اس کو کھلی عدالت میں یہ چیز بھی آئی. ہمارے سینیٹر حضرات گئے تھے، ان کے پاس وہ ویڈیو ٹیپ بھی وہ شاید دیکھ کے آئے ہیں. انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، اور وہ یہ کہ اس کو برہنہ کیا جاتا، اس کی تلاشی 5 مرد لیتے اور پھر قرآن پاک پھینکتے کہ اس کے اوپر سے چلو. اس نے خود عدالت میں آ کے زخمی حالت میں، اور اس نے کہا کہ کوئی مسلمان نے، پیچھے مڑ کے اس نے ایک ہی بات کہی کہ کوئی مسلمان ہے یہاں، میرے چھوڑ دو، میرا جو حال کرتے. لیکن یہ کلام پاک کو پھینکتے ہیں اور اس کو پھاڑتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے چلو. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ وہ کلام پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا تھا. میں اس پہ کیسے چل دوں، میں اس پہ کیسے چلوں؟ یہ مجھے کپڑے نہیں دیتے اگر میں ایسا نہ کروں. میں کہتی ہوں مجھے میرے کمرے میں رہنے دو. اگر میں بھائی سے ملنا چاہتی ہوں تو بھی یہی کرتے ہیں، اگر میں وکیل سے ملنا چاہتی ہوں تو بھی یہی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں تعاون نہیں کر رہی، آپ لوگ خود فیصلہ کریں. کتنے لوگ تھے، پورے ٹی وی پہ بھی یہ بات سنائی گئی تھی، لیکن اتنی پوری عالم اسلام میں کون ہے جو اس کے لیے کھڑا ہوا؟ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی، جب اس طرح کریں گے تو پھر ظاہر ہے کھلے عام بھی وہ جلائیں گے. پھر آپ کھڑے ہوں گے تو جب سر سے اوپر پانی گزر جائے تو کھڑا ہونے کا سجدے میں گر پڑے. جب وقت قیام آیا میری ساتھ www.islamicwaves.com